الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جس کا یہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور جس رمضان کا ہمیں انتظار تھا اور تذکرہ ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اب تو یوں کہا جائے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رمضان کے 24 دن گزر گئے ہیں، ہم نے ان کو کیسے گزارا اور ہمیں کیسے گزارنے چاہیے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، رمضان کا جمعہ ملا، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں جمعہ ملے رمضان کا کہ نہ ملے، تو اس لیے جو یہ چند ایام اور چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ وقت اور ہمارے لمحے وہ ضائع نہ ہونے چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو چند دن ہوتے ہیں روزے کے، اور وہ چند دن واقعی پتہ نہیں چلا اور گزر گئے، اور روزے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا وہ تقویٰ بتلایا تھا۔ تو اب ہم اس پر غور کریں کہ رمضان میں جو ہم نے حلال چھوڑا ہے، اللہ کے حکم سے حلال کو چھوڑا ہے، تو غیر رمضان میں ہم حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں، ہماری زندگی بالکل پاکیزہ زندگی بن جائے، اور ہمارا معاشرہ بالکل صالح اور نیک معاشرہ بن جائے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیں، نافرمانیوں سے بچانا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے گناہ عام دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ روزہ رکھ کر وہ گناہ نہ ہو، تو نہیں ہوتے۔ کیوں کوشش کی؟ اس وجہ سے وہ گناہ نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے ہم بغیر رمضان میں کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اب اس کی ایک بہت آسان مثال ہے کہ آپ دیکھیے، انسان نے کوشش کی، ہم نے اور آپ نے کوشش کی، تو رمضان میں 5 نمازوں کو پڑھنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور الگ سے جو نماز ہے تراویح کی، اس کا پڑھنا بھی آسان ہو گیا۔ کاروبار بھی چل رہا ہے، ملازمت بھی چل رہی ہے، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نمازوں کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم پوری زندگی کا طے کر لیں، تو پوری زندگی ہمیں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ بس صرف ہم ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اور ہمارے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ طے فرما دیتے ہیں۔ ہم اگر گناہوں سے بچنا چاہیں، نافرمانیوں سے بچنا چاہیں، تو اگر دل میں اس بات کا یقین بیٹھ جائے کہ گناہ کرتے وقت کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اگر اس بات کا یقین ہوگا تو کوئی رشوت لینے والا رشوت نہیں لے گا کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی ناپ تول میں کمی کرنے والا جب وہ ناپے گا یا تولے گا، تو اگر اس کو اس بات کا استحضار ہوگا کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے کہیں سفر پہ، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ساتھی جو تھے تو سب کا توشہ ختم ہو گیا تھا،
تو دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والا اس جنگل بیابان میں بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا یہاں آؤ، اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ ہمیں ایک بکری دے دو اور اس کی قیمت لے لو، اور ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت بنائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھانا۔ تو اس نے سب سے پہلا جو جملہ کہا وہ یوں کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، جبکہ وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ تو کہا کہ تم لے لینا، شام کو اسی سے افطار کر لینا۔ تو اس نے کہا کہ بکری میری نہیں ہے، میں اجرت پر بکریوں کو چراتا ہوں اور اس کی مجھے مزدوری ملتی ہے، اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، میں اجرت پر چراتا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر کو اور تجسس ہوا کہ یہ ایک غلام گویا ایک مزدور بکریاں چرا رہا ہے اور گرمی کے اس مہینے میں روزے سے ہے اور ہم کو بکری دینے پر آمادہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے اس کے لیے بطور امتحان کے کہا کہ قیمت لے لو، بکری دے دو، اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم اپنے مالک کو تو بتا دیں گے، لیکن اس نے پھر ان کو مخاطب کیا، حضرت ابن عمر کو وہ جانتا نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ یا ابن الملک فأین اللہ، کہ اے شہزادے اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس منظر کو۔ تو جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے گی تو اس کیفیت کے پیدا ہو جانے کے بعد میں پھر حقوق العباد میں ہم کمی نہیں کریں گے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ دو چیزیں ہیں عبادات کی لین سے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اگر ان میں کچھ کمی ہو گئی تو یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے اور اللہ چاہیں گے تو اتنی سزا دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جن کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے، اگر ہم نے ان حقوق میں لاپرواہی برتی اور اس میں کوتاہی برتی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ کل قیامت کے دن وہ مطالبہ کرنے والا آ کر مطالبہ کرے گا، اور پھر اگر ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا تو ہمارے نام اعمال سے نیکی اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوئیں تو اس کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اس لیے حقوق العباد پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو دوسروں کا، جو بندوں کا ہم پر حق ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو اذیت پہنچا دی، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، تو یہ تمام چیزیں حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد ہے اور بندوں کو بندوں کا حق آخرت میں دلایا جائے گا۔ تو اگر ہم طے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری طرف سے کوئی حقوق تلفی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق ہم نہ مار رہے ہو۔ تو اگر یہ ایک پیمانہ ہو جائے کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے یہاں حساب دینا ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اس بات کا استحضار انسان کو متقی بنا سکتا ہے، اس بات کا استحضار انسان کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے کہ گناہ کرتے وقت اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ آج دیکھو معمولی سا گناہ ہو، اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی دنیا کا آدمی دیکھ رہا ہے تو ہم معمولی سا گناہ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو۔ لیکن اگر ہمارا یہ تصور ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جب یہ کیفیات بنیں گی تو پھر نیک اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور جنہوں نے قرآن کریم کا سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے۔ دہلی کے اندر مدرسہ تھا، ملک کی آزادی سے پہلے دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے تقریباً، لیکن جب انگریز کی حکومت آئی تو انہوں نے ان مدرسوں کو
ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد میں پھر جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1866 میں، تو دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے بعد یہ نظام بنایا تھا دارالعلوم کے بانیوں نے کہ اب اس کو ہم گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لیں گے، بلکہ ہم مسلمانوں سے 1-1 روپیہ بھیک مانگ لیں گے، لیکن ہم ان اداروں کو مسلمانوں کے تعاون سے چلائیں گے۔ جب گورنمنٹ کی ایڈ نہیں ہوگی تو گورنمنٹ کی دخل اندازی بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ وہ اس زمانے کا ایک نظام تھا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک طالب علم تھے، ان کا ایک عمل ان کی زندگی میں ایسا ہوا کہ جس عمل کی بنیاد پر ان کو اسی نام سے مشہور کر دیا گیا۔ لوگ ان کو کہتے تھے خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ اپنے گھر سے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ جس راستے سے آتے تھے وہ، تو اس راستے کی ایک خاتون ان پر فریفتہ ہو گئی، ان پر عاشق ہو گئی، جو بھی بہرحال انداز رہا ہو۔ تو ایک دن وہ جا رہے تھے تو اس خاتون نے ان کو کسی کام سے بلایا اپنے گھر کہ ہمارے گھر آ جاؤ، فلاں کام ہے، کسی کام سے بلایا۔ اب وہ صاحب جب اس کام سے اندر گئے تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ بند کرنے کے بعد میں اس نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ یہ کام کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تو ان کو بچنا ہی تھا، اس لیے کہ وہ نبی تھے اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن غیر نبی اگر کوئی گناہ کے مواقع ہو، موقع بھی گناہ کا ہو اور سارے وسائل بھی گناہ کے موجود ہوں، اور پھر کوئی گناہ سے بچ جائے، یہ ہے کمال ایمان۔ تو وہ جب اس نے بدکاری کی دعوت دی اس خاتون نے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے استنجے وغیرہ کی حاجت ہے، تمہارے گھر میں جو استنجا وغیرہ ہو بتا دو، میں اس سے فارغ ہو جاؤں تو تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ اب جب یہ وہاں گئے تو اس زمانے کی طرف فلش تو نہیں تھا، وہ جب گئے تو وہاں غلاظت پڑی ہوئی تھی، اور اس غلاظت کو اٹھایا اور اپنے جسم پر مل لیا، ہاتھوں میں، پیروں میں، اپنے بدن پر، اپنے کپڑے پہ، اپنے چہرے پہ مل لیا، غلاظت مل لی۔ اور اس کے بعد جب باہر نکل کر آئے تو اس خاتون نے جب اس کیفیت میں ان کو دیکھا تو کہنے لگے تو باولا لگتا ہے، یہ تو پاگل ہے، ہم نے اس کو کیوں بلا لیا؟ اب وہ گندگی ہے، جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے، تو اس نے دروازہ کھولا، بھاگ یہاں سے دھتکار دیا۔ وہ گئے، جانے کے بعد میں مدرسے میں پہنچے اور وہاں نہایا، اور نہانے کے بعد میں کپڑے کو دھلا، وہی کپڑے ان کے پاس تھے، اس کو وہ نچوڑا اور اسی کو پہنا، اور جا کر درسگاہ میں کمرے میں داخل ہو گئے جہاں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے۔ جب وہ پہنچے درسگاہ میں تو چونکہ لیٹ پہنچے تھے، تو جب کوئی بچہ کلاس میں لیٹ پہنچتا ہے تو چھپ چھپا کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ استاد کی نظر نہ پڑے، تو ویسے وہ جب چھپ کر پہنچے تو ایک دم سے کمرہ معطر ہو گیا، پورا کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، استاد محترم نے اپنا درس روکا اور یہ کہا کہ کون اتنی تیز خوشبو لگا کر آیا ہے؟ تو طالب علم جو اور وہاں اسٹوڈنٹ تھے، ان کے ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لگا کے آیا۔ تو کہنے لگے مجھے اندر سے اور شرمندگی ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ کپڑے میں لگی رہی ہو گندگی اور دھونے سے رہ گیا ہو اور بدبو آ رہی ہو، اور حضرت طنز میں ہم سے کہہ رہے ہو کہ دیکھو خوشبو آ رہی، تو اور پانی پانی ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ تو انہوں نے، حضرت نے، شاہ جو استاد نے ان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیا لگا کر آئے ہو؟ تو کہا حضرت کچھ بھی لگا کر آئے۔ تو کہا خوشبو تو بہت تیز تمہارے جسم سے پھوٹ رہی ہے۔ تو کہا حضرت کچھ بھی نہیں لگایا، تو میرے گیلے کپڑے ہیں، ان میں سے تو پانی ٹپک رہا ہے۔ تو کہا حضرت ایک واقعہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ اپنے استاد محترم کو بتلایا کہ اس طریقے سے یہ حالات ہوئے۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے، اس شخص نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو جسم کے جس حصے پر انہوں نے گندگی ملی تھی، جسم کے اس حصے پر اللہ تعالیٰ نے خوشبو جاری کر دی، اور جب تک وہ زندہ رہا، وہ شخص جب تک وہ زندہ رہے
ان کے جسم سے وہ خوشبو آتی رہی۔ اس لیے کیوں؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا، جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا تھا۔ نافرمانیوں اور گناہوں سے بچانے کے نتیجے میں اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تو اللہ نے یہ صلہ دیا، ملی تھی بدبو جسم کے اوپر، اور اللہ نے جسم پر ہمیشہ کے لیے خوشبو جاری کر دی۔ اس لیے اگر ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اپنے جذبات کی حفاظت کریں گے، اپنے دل کی حفاظت کریں گے، اس بات پر کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، اور جب تک چند سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے ہمارا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، اور ہم سب کے ساتھ ان مراحل سے گزرنا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں آپ دن بھر کہیں گئے کام سے، اور 2-4 گھنٹے کے بعد تھکے ہوئے جب واپس آئے اور آپ جب نہانے کے لیے گئے تو پانی بہت اچھا لگ رہا ہے، غسل خانے کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک آدھ گھونٹ پانی پی کر اپنا گلا خشک کر سکتے ہیں، لیکن کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ جس اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے باوجود کہ حلق بالکل سوکھ چکا ہے، لیکن انسان جب وضو کرتا ہے تب بھی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے حلق کے اندر ایک قطرہ پانی نہ جائے۔ اگر یہی چیز ہماری پوری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہی مقصود ہے روزے کا، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا؟ جائز خواہشات سے اللہ نے کیوں روکا؟ اسی لیے روکا تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جس طریقے سے رمضان میں تم حلال کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، غیر رمضان میں حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو طے کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، اور جس مالک کے دربار میں ہمیں جانا ہے، جس اللہ کے حضور ہمیں پہنچنا ہے، وہاں پہنچ کر سوالات کے جوابات دینے ہیں، تو اس کی تیاری ہمیں یہاں پر کرنی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے تحاسبوا قبل ان یحاسبوا، کل قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے تم اپنے بارے میں غور کر لو کہ قیامت کے دن ہمارا اللہ ہم سے حساب لے گا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں غور کرنے کی بات۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بھی بتلایا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اگر ان چیزوں پر غور ہوگا اور ان چیزوں پر فکر ہوگی تو انشاءاللہ جو تھوڑی سی زندگی باقی ہے یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ زندگی بڑی خوش و خرم ہوگی، بڑی آرام دہ ہوگی، اگر دنیا کے اندر اپنے نفس کو دبا کر ہم اللہ کے حکم پر چلنے لگے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بنا دیں گے۔ بعض لوگ یہ چلاتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ تھا جس کو الوداع کہتے ہیں، اگر اس میں کوئی 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھ لے تو اس کی پوری زندگی کی نماز معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے وہ من گھڑت بات ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دن کوئی خاص عبادت بھی نہیں، جیسے عام جمعے ہمارے گزرے ویسے ہی جمعہ ہے، بس یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ بعض بزرگوں کی اس میں لکھا ہے کہ جب رمضان جاتا تھا تو ان کو افسوس ہوتا تھا، لیکن جب رمضان ختم ہوتا تھا تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو نیکیاں آپ نے ہمیں کرنے کی دی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لیجیے۔
اس لیے کہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ جا رہا اور افطار کا مہینہ آ رہا تو ہمیں رونے اور دھونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے یہ مہینہ دیا, اللہ نے توفیق دی, روزہ رکھا, تراویح پڑھے, خیر کے کام کی جو توفیق دی, دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے اور بقیہ پوری زندگی اسی انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک اعلان یہ تھا کہ عید الفطر کی نماز مسجد میں انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی. اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ 28 اپریل کو مچھلی بازار مسٹر روڈ مرکز والی مسجد میں حج کا تربیتی کیمپ ہے. تو 28 کو صبح پہنچنا ہے, فجر کی نماز وہیں پڑھنا ہے. مرد حضرات کے لیے مسجد میں انتظام ہے اور یہ پروگرام عصر تک چلے گا. اور خواتین کے لیے سلامہ ٹاور ہے بغل میں, وہاں انتظام ہے. تو جو حضرات حج کو جانے والے ہیں وہ چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جگہ پھل ہو جائے تو دوسری نماز انشاءاللہ 1:30 بجے ہوگی. آپ اطمینان رکھیں, دھول پہ نہ پڑھیں, تھوڑا سا توقف کریں, انشاءاللہ جگہ مل جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.